نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، میرے انتہائی معزز اور مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے اسلامک رائٹس آفیشیل چینل کی طرف سے ایک خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرے عدالت میں جانا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند پایہ ذہانت کا ذکر کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو شیر خدا کا لقب دیا جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جنت کے مردوں کے سردار کے والد کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مطلب یہ تھا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ عزیزان گرامی، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل اسلامک رائٹس آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو، ہر نیا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بر وقت پہنچ جائے اور آپ کا وہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا ایمان روشن ہو۔ تو میرے دوستو، جہاں معاملہ خوف خدا اور فکر آخرت کا ہو، وہاں نظر اپنے عہدے یا منصب پر نہیں بلکہ طلب حق پر ہوتی ہے، اور پھر دنیا سے بے پرواہ ہو کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک درع، جسے جنگی ڈھال کہا جاتا ہے، گم ہو گئی، جو قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کوفہ کے بازار میں ایک یہودی اس ڈھال کو فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو پہچان گئے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ ڈھال تو میری ہے اور فلاں دن فلاں مقام پر میری اونٹنی سے گر گئی تھی، پھر نہیں ملی۔ یہودی نے کہا، امیر المؤمنین، ڈھال تو میری ہے اور بہت عرصے سے میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ ڈھال نہ کسی کو فروخت کی نہ تحفتاً دی، تو پھر تیرے قبضے میں کیسے آئی؟ یہودی مطمئن نہیں ہوا اور اپنی ملکیت کا ہی دعویٰ کرتا رہا۔ آخر اس نے کہا، امیر المؤمنین، اگر آپ دعوے میں سچے ہوں تو عدالت سے رجوع کریں۔ یہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی غیر مسلم کی روح سے رعایت کر کے میری تائید کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں جانے پر راضی ہو گئے۔ دونوں قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ قیمتی ڈھال رات فلاں مقام پر گم ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ بازار میں یہ شخص اس کو فروخت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ڈھال میری ہے، لیکن یہ مسلسل انکار کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ ڈھال نہ کسی کو فروخت کی اور نہ تحفتاً دی، تو پھر یہ اس کی ملکیت میں کیوں کر آئی؟ قاضی نے یہودی سے بھی دریافت کیا۔ اس نے کہا، جناب، میں امیر المؤمنین کو جھوٹا قرار نہیں دیتا، البتہ ڈھال میری ہے اور عرصے دراز سے میرے قبضے میں ہے۔ قاضی نے امیر المؤمنین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یقیناً آپ سچے ہیں اور یہ ڈھال آپ ہی کی ہے۔ ہم آپ کو تہمت لگانے والا نہیں کہتے، لیکن امیر المؤمنین، آپ اپنے دعوے پر دو گواہ پیش کریں جو آپ کے دعوے کی تصدیق کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے غلام کا نام پیش کیا اور دوسرا اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا کہ یہ دونوں گواہی دیں گے۔ قاضی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کے غلام کی شہادت تو قبول کر لی جائے گی، لیکن صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی مقبول نہیں۔
کیونکہ شریعت کے قانون ہے کہ عدالت میں بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی، کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابل یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو میری ڈھال لے لے، میرے پاس اور کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ یہودی قاضی کا یہ اسلامی کردار اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم اثار دیکھ کر جھک گیا اور آواز بلند بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کا یہ تقاضا ہے وہ دین حق اور سچ ہے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھا اور کمرہ عدالت میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس پر قاضی سے کہنے لگا، اس پر وہ یہودی قاضی سے کہنے لگا کہ حضرت یہ ڈال حقیقتاً امیر المؤمنین ہی کی ہے۔ جب یہ جنگ صفین کا مارکہ سر کرنے جا رہے تھے اس لشکر میں میں بھی تھا، درمیانے راہ امیر المؤمنین کی یہ ڈال گر گئی، اندھیری رات میں نے اٹھا لی، اس وقت میری نیت خراب تھی لیکن اب میں خود امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو یہودی سے فرمایا تو بھی سچا، تیری بات بھی سچی، میں نے یہ ڈھال تجھ کو معاف کر دی، اور مزید یہ کہ گھوڑا بھی تحفتاً پیش کیا۔ انصاف اور اظہار کے اس واقعے کو کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ایک دشمن کے خلاف جس کی سرکوبی کے لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم النہروان میں مصروف قتال تھے، یہی مسلم نوجوان یعنی وہ یہودی امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکے میں پیش تھا اور پھر قتال میں شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت ہمارے بڑے اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان ایک بلند درجے کا تھا اور اللہ رب العزت پر یقین بھی ایک بلند درجے کا تھا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت پر یقین رکھیں اور انصاف کو پسند کریں۔